ادھر یہ رپورٹ ہے، ادھر یہ ہے کہ صاحب وہ نیب کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ نیب رپورٹس کا انکشاف، گیلانی نے بیوروکریٹس کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ شرافت میں ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ سلینگ میں جو لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ تو کچھ اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جو ولگری اس وقت ہوگا اگر میں یہاں استعمال کروں تو کس لیے استعمال کیا انہوں نے جی؟ آج اس کو بدلا، آج اس کو نکالا، اس کی جگہ یہ لے آئے، بیوروکریٹس کو یہ کام کرو، یہ نہیں کرو گے تو یہ کریں گے۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلا کرتی نا، سسٹم نہیں بنا کرتے۔ بیوروکریسی، مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی کو، سول سروس کو جس کے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے ایک اچھے سیاسی نظام کے لیے۔ بدلتا نظام ہو، اگر آپ آج 4 سیکٹری آپ نے بدل دیے، کبھی دفاع کا بدل دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بدل دیتے ہیں، کبھی وہ پسند نہیں آیا، قانون کے آپ نے پتہ نہیں کتنے بدل دیے، میں تو کہوں گا 20 بدل دیے، محاورہ ہی ہے نا جی، بدلے شے 4 ہی ہیں۔ تو کیا اس سے کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھی سول سرونٹ جو ہے، بیوروکریٹ نہ کہے، وہ آپ کی کرنا چاہتا ہے، آپ کی بات پہ نہیں چلتا، مخالفت کرتا ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں جی، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سپریم کورٹ کا میں ذکر کر رہا تھا، خبریں دوسری طرف چل پڑی۔ سپریم کورٹ میں کئی کیس تھے، ایک بیبیا کا کیس ہے، ویسے تو بھٹو صاحب کا کیس بھی ہے، اب کل نئے اٹارنی جنرل صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے تھے، اور وہ عرفان قادر، کیا نام ہے اس کا، مجھے تو ابھی نام بھی نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہے، وہاں بھی ان پر الزام لگا، ان کو چھوڑنا پڑا سپریم۔ اچھا، پی سی او جج ہیں سابق، اور وہاں بھی ایک پی سی او جج یاسمین، کیا نام ہے اس کا، عباسی، ان کو بٹھا دیا ہے، سابق پی سی او جج۔ تو انہوں نے سارے وہ بندوبست کیے، لیگل ٹیم بنائی ہے، جس لیگل ٹیم کو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ پر، یعنی کہ انٹیگنزم کے لیے وہاں بھی آ کر اب اعتزاز کی تعریف ہو رہی ہے، اعتزاز ان کے کچھ مداحی میں کر رہے ہیں، کچھ بیان کر رہے ہیں، اور وہاں ایک نیا نقشہ بنایا، اب وہ اصرار ان کا یہ ہے جی کہ جو پی سی او، وہ جو این آر او کیس ہے، عمل درآمد کیس، جس پہ کہا گیا تھا کہ آپ خط لکھیں اور دوسری باتیں اس کا، تو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 16 اپریل کو ہم اس کا فیصلہ سنا دیں گے، اعتزاز کی بات نہیں مانی تھی، کل بھی جب شروع کیا انہوں نے بات نہیں مانی، آیا کہ صبح فیصلہ آئے گا، لیکن پھر فیصلہ 2 مئی کو تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس پر ہمارا میڈیا بھی بہت شور مچا رہا ہے، لوگ بھی ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہ کیوں کیا؟ جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 16 اپریل کو فیصلہ آئے گا تو شارٹ ڈیسیجن لکھ دیتے، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں دیا گیا، اور کیا اس کی ہو سکتی ہے علت، ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو ججوں میں اور وہ کنسنسس سے فیصلہ دینا چاہتے ہو، اور کنسنسس کے فیصلے کے لیے انہوں نے ڈیلے کیا ہو، کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے حکومت کے دباؤ میں آ گئی ہے، وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں پبلکلی خلاف بول کر، سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہتا جس پر عمل درآمد نہ ہو، اور عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ایک نئی سچویشن پیدا ہو۔ زرداری صاحب تو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، گیلانی صاحب بھی ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ایک ہی ادارہ کام کر رہا ہے، اگر وہ بھی ٹھیک طرح کام نہیں کر پائے گا تو پھر کیسے کیا حال بنے گا ملک کا، اور کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کی توقع الیکشن پر ہے، خیال تھا کہ الیکشن یہ زرداری صاحب میں یا گیلانی صاحب میں اور نواز شریف میں بات ہو چکی ہے، الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، وقت پہ ہوں گے، اور ہمیں کوئی نواز شریف میں بھی رابطہ نہیں کیا الیکشن جلدی کرانے کا، مطلب ان کو بھی جلدی نہیں ہے۔ چلیے، وقت پورا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال پورا کریں، وہ بھی اپنے ٹارگٹس پورے کریں، اچیو کریں، وہ بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں پورا کریں، پارٹیاں ٹوٹ آگے پیچھے ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمران خان بھی اپنے ڈٹے ہوئے ہیں جی، وہ بھی کل اے کیو خان صاحب کے ہاں گئے۔ اچھا، اے کیو خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا عجیب معاملہ ہے، پہلے یہ تاثر ہوا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں، پھر ہوا کہ ان کا انکار کر دیا گیا، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، پھر اس پہ کوئی بیان آ گیا قدیر خان کا کہ یہ عمران اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ اس طرح کا بیان آیا، اس پہ کالم بھی آ گئے عمران خان کی، ہمارے اس طرح صورتحال پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو شامل نہیں ہونے دیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا خیال میں تحریک انصاف تو یکسو ہو گئی ہے، وہ کل گئے ہیں اے کیو خان صاحب کے پاس اور کہا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ ہمارے سرپرست بن جائیں۔ عمران خان اس میں تو بڑے اچھا کام کرتے ہیں نا، کہ جاوید ہاشمی کو لے کے آئے، صدر بنا دیا، خود چیئرمین تھے، اب ان کو سرپرست بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ خیر تلقین کی بات کی، شاید وہ اب بد دل ہو گئے، آپ نہیں آنا چاہتے پارٹی میں، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، مناسب نہیں سمجھتے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں انفارمیٹو فیز میں ہوتی ہیں جو تحریک انصاف سے بھی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کی بہت لوگ مخالفت کرتے ہیں،
اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کا امیج کی وجہ سے پاکستان میں ایک محسن پاکستان AQ خان صاحب کا تو پاکستان میں نام ہے ہی نہ ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مشرفیہ کوئی ہو سکتا ہے جس کو اعتراض ہو, اور بھی کسی کو ہو سکتا ہے, لیکن اعتراض سے زیادہ ان کی نیکیاں اور خوبیاں ان کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے نیکیاں اور خوبیاں ہی یاد رکھی جاتی ہیں اور انہیں کو کا احترام کیا جاتا ہے. بہرحال عمران کل وہاں بھی پہنچے ہیں, کل 4 نئے وزرائے مملکت بنا دیے گئے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ان کے آپ کو نام بتاؤں یا نام سناؤں یا میں بھی پڑھوں اور یاد رکھوں. پتہ نہیں جو انہوں نے سیاست ہے نا جی, ہر ضلع میں ایک وزیر نہیں ہوگا بلکہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک وزیر نہیں ہوگا, تو الیکشن کیسے ہوں گے جی؟ الیکشن لڑنے ہیں, وسائل چاہیے, افراد چاہیے, یہ کیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, کیوں کر آئیں گے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ سارے وہ کھیل ہیں جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں اور ہم اس کو بھگت بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور معاملہ جو ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھتا بھی جا رہا ہے جی. اچھا, ادھر سارا کابل کا افسانہ بھی انفولڈ ہوا ہے. اب وہ انہوں نے کہہ دیا حقانی نیٹ ورک. حقانی نیٹ ورک, اللہ رحم کرے, جب حقانی نیٹ ورک کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے. ادھر سے ایک خبر تھی کسی اخبار میں, پتہ نہیں کس میں تھی, اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہلیری کلنٹن نے کہا ہے کہ ہم ہاں یہ نوائبس کی خبر ہے, شمالی وزیرستان میں فوری کارروائی کرنا ہوگی. ہلیری نے کہا ہے جی. حنان ربانی کھڑ نے بھی کم نہیں کی, انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تیار. انہوں نے فوراً کہا افغانستان پہ حملے حقانی نیٹ ورک گروپ نے کیے ہیں, یہ اب انہوں نے صاف کہنا شروع کر دیے. تو ایسی صورت میں آپ بتائیے گا کہ یہ جب حقانی نیٹ ورک کا نام آتا ہے اور شمالی وزیرستان فوراً آتا ہے, ادھر سے کہا جائے کہ بنو جیل کو توڑ کر یہ لوگ شمالی وزیرستان پہنچ رہے ہیں, تو ہم پہ پریشر کتنا ہوگا. اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے وہ بیک فٹ پر ہے یا آرام سے سکون پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی بات پہ انٹرویو نہیں کر رہی, انٹرفیئر نہیں کر رہی. اچھا, کیا دیکھیں انٹروین اور انٹرفیئر کرنا تو ایک بات ہے, اور نظر نہ رکھنا اور بات کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ دوسری بات ہے. اس وقت تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بھی نظر انداز کیے ہوئے ہیں, اور شاید کورٹس بھی اب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ہی کہاں پنگا لیں, پٹا لیں. اور اس وقت جسے کہتے ہیں کوک رہے ہیں پنجابی میں, وہ کوک رہے ہیں جی, بولے جا رہے ہیں, دھڑا رہے ہیں, غرا رہے ہیں یہ ہمارے حکمران طبقہ جی. لیکن ظاہر ہے کہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی, نہ اس طرح آگے بات بنتی ہے, اس میں بڑے بات ہوتی ہیں. اچھا جی, NLO کیس بھی تھا وہاں, اس میں انہوں نے کہا وہ عدنان خواجہ تھے نہیں, میٹرک پاس فیل جو سزا ہو گئی تھی, ان کو OGDC کا لگا دیا تھا, پہلے پتہ نہیں کس کا لگایا تھا, کوئی 2-3 جگہ. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو سزا ہوئی ہے, جیل میں ساتھی تھا, یہ پتہ نہیں تھا سزا ہوئی ہے, اور اس لیے سزا یافتہ انہیں پتہ نہیں تھا, اس لیے غلطی ہو گئی. ایک بار غلطی ہے, دوسری بار پھر غلطی ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال کیس تو وہ اپنے حساب سے لڑتے ہیں جی, اور لڑتے جا رہے ہیں, لیکن اس سے معاملات جو ہیں ابھی کوئی سنبھل نہیں رہے جی. بلوچستان, گلگت بلوچستان, کوئٹہ, کراچی, ہر جگہ سے کسی جگہ سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی جی. اور تو پنجاب میں اور کچھ نہیں, ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہے. تو شہباز شریف نے ٹھیک بات کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہڑتال کی بات کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ OPD بند کر دیتے ہیں کہ کوئی مریض جو آئے گا ان کو ڈاکٹر نہیں دیکھے گا. یہ تو مسیحائی کے خلاف ہے صاحب, کوئی ساتھ نہیں دے سکتے. ان کے حقوق اپنی جگہ, تنخواہیں اپنی جگہ, ان کو ملنی چاہیے, ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. انہیں پروٹیسٹ کے لیے کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب اپنے ہاں کسی قسم کا کام نہ ہونے دیں, مریض آئیں, بیٹھے رہیں, سسکتے رہیں, اور وہ کچھ نہ کہیں, آپریشن تھیٹر بند رہیں. یہ نہیں ہوگا, کچھ اور رستہ سوچیں. اگر نہیں سوچا جا سکتا تو مل بیٹھیں, کسی سیانے آدمی سے بات کریں, کوئی رستہ کوئی آپ کو نکال ہی دے گا جی میرا خیال. لیکن یہ رستہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے, اسے عوام بھی تنگ ہے اور خدا بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا, اور آپ کے پیشے کا تقدس بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس قسم کا پروٹیسٹ اس انداز سے نہیں کریں جی. بہرحال اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.